ایک مرتبہ ایسا ہی رات کا وقت ہوگا، بولو کون سا وقت؟ رات کا وقت ہوگا، اور صحابہ کرام ایسے بیٹھے تھے مسجد میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اعلان کیا، بھائی یہ اتنا بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہے، میرے کو بتاؤ کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی 1/3 قرآن کا مطلب 10 پارے رات کو سونے سے پہلے کون پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا صحابہ کرام کے درمیان میں کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن، یعنی کتنے پارے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ وہ 12 حل والے نہیں تھے نہ 12 حل والے کو بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور 10 پارے پڑھنا کیا ہماری ہمت کی بات ہے؟ ارے ہم 12 حل والے 10 پارے پڑھنے جاوے تو فجر ہو جاوے، تو ہمارے نبی نے تو کہا تھا رات کو سونے سے پہلے 10 پارے پڑھنا، یہ تو سونا تو رہ گیا، فجر ہو گئی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، حالانکہ صحابہ عربی زبان والے تھے، مہارت والے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھے گا، یعنی 10 پارے پڑھے گا؟ صحابہ کرام نے کوئی جواب نہیں دیا، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورة الاخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ جاؤ اپنے گھر میں جا کے بھی اعلان کر دو، ایک مرتبہ بستر پر جانے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لینا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے 20 پارے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور کوئی 12 گل والا، کوئی میری ماں، کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی اور کوئی میرا دوست آج رات کو بستر پر جانے سے پہلے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بستر پہ جا کر لیٹے گا، ہمارے نبی فرماتے جاؤ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہو گیا۔ تو 12 حل والے ارادہ کر لو روز رات کو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو رات کی بات ہوئی، دن میں قل واللہ احد کا کیا کریں گے وہ بھی سن لو، بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سب کام کاج کرتے کرتے ہو جائے گا، کوئی الگ سے اپنے کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں، سنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صبح کا وقت ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو، اپنے اپنے گھروں میں بھی یہ پیغام ہونا چاہیے، اگر کوئی 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ کتنی مرتبہ؟ جنت میں ایک محل۔ جنت کا محل معلوم ہے؟ یہ جو دنیا ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ لمبائی اور چوڑائی میں ایک جنت ہوتی ہے، بولو نا اس سے زیادہ لمبائی چوڑائی میں 10 گنا زیادہ چاہیے، جنت چاہیے۔ کتنی مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ ایک جنت۔ اچھا ہمارے نبی رکے نہیں، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا، کوئی 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 2 محل بنائے گا، ارے کوئی 30 مرتبہ پڑھے گا اللہ جنت میں 30 محل بنائے گا۔ ابھی ہمارے نبی آگے جانے والے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہو؟ 10 مرتبہ قل واللہ احد جنت میں ایک محل، 20 میں 2 محل، 30 میں 2 محل، تو ہم پڑھتے جائیں گے اللہ جنت میں محل دیتا جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے عمر تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے مگر میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ کیوں قل واللہ احد؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید ہے، بولو لا الہ۔ تو پڑھیں گے نا، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ بولو تو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤ، سناؤ۔ کتنی دیر تک میرے کو بولنا ہے؟ معلوم ہے ابھی میرے کو ہمارے وہ بیٹا شاہ نواز جو ہے نا اور یہ اشرف یہ بھی بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، یہ گرمی میں شیروانی پہن کے گھومتا ہے، ہم کو تو یہ پہننے کا جی نہیں چاہتا، یہ اوپر شیروانی پہن کے گھومتا ہے۔ معلوم نہیں تیری بیوی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا، میرے کو یہاں پہ آنے سے پہلے میرے کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے 8:30 بجے آپ کا بیان شروع کروا دیں گے۔ آدھے راستے پہنچا اور یہ 12 حل گاؤں
کہاں یوں یوں یوں، آخر میں تو میرے بازو میں وہ عبد الحکیم بیٹھا تھا، کہاں ہے دین محمد عبدال، اس کو میں نے کہا بھائی کئی کونے میں مارنے تو لے کے نہیں جا رہے میرے کو، یوں 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 گلی گلی کرا کے یہاں پہ لائے، یعنی گاؤں کہاں شروع ہوتا کہاں ختم ہوتا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا میرے کو۔ اللہ 12 حل والوں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ پھر میرا ٹائم بڑھاتے گئے 8:30، پھر اس کے بعد میں کہا 9:30، پھر اس کے بعد میں کہا 9:45، اس کے بعد میں مولانا وسیع اللہ نے کہا 10 کو برابر بیٹھیں گے۔ 11:15 تک تو میرے کو کرسی نہیں ملی بھائی۔ اب آپ لوگ بتاؤ کتنی دیر میرے کو بولنا، صاف بولو تو میں آپ کو بتاؤں، لیکن اتنا شاندار واقعہ سناؤں گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور چلو ٹائم مت بتاؤ، اتنا بتا دو کہ جو 4 باتیں ہم یہاں سے کہہ کے جائیں گے سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت جابر، کون حضرت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ سورج روز آسمان پہ آتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، روز طلوع ہوتا ہے، بولو، اور روز، بھائی سورج کو آپ نے دیکھا ہوگا روز آتا ہے اور روز جاتا ہے، ابھی چلا گیا، صبح ہوگی تو آئے گا۔ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، یہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ بھئی یہ آیا ٹھیک ہے، سورج طلوع ہوا آیا، اب شام کو چلا گیا، یہ کہاں گیا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورج جاتا ہے، اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور پرمیشن مانگتا ہے، کل میں نکلوں یا نہ نکلوں؟ اللہ کہتا ہے نکل جا تو نکل جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہیں گے آج تک مشرق سے نکلا، اب مغرب سے نکل جا، اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے جابر، یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ سورج کس کی اجازت سے آتا ہے؟ قرآن میں سورہ یاسین تو یاد ہوگی، ہاں یا نہیں؟ یاد ہے نا؟ تو میرے ساتھ میں پڑھو نا، سورہ یاسین میں لکھا ہے سورج ڈوبتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي، پڑھو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، بولو سبحان اللہ۔ تو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بات کس کی چل رہی تھی کہ قل هو اللہ۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ ایک غزوہ ہوا جس کا نام غزوہ تبوک، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اعلان فرما دیا بہت دور جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے اور مال کی بھی بہت ضرورت ہے، بلکہ قرآن میں بھی کہا کہ بہت دور جانا، جس کے پاس جتنا ہو دے دے، بولو جس کے پاس جتنا ہو۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج اللہ آپ سے قرض مانگتا ہے، غزوہ تبوک میں جانا ہے، میرے مصطفیٰ بہت دیر کے لیے لے کے جا رہے، بہت دور لے کے جا رہے، جس کے پاس جتنا ہو سکے مالی قربانی دے دے۔